الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. یہ دنیا مصیبتوں کا گھر، مصیبتوں سے لبریز، اور اللہ کی خدائی میں میرے آپ کے اور ہمارے کنبوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو اور ہمارے کنبوں کو ہر مصیبت سے بچائے. لیکن انہوں نے مصیبتوں کے آنے سے پہلے ہماری خیر خواہی کے لیے، تسلی کے لیے ایسی ایسی سچی خوشخبریاں دے رکھی ہیں کہ اگر مجھے آپ کو اس کا علم ہو اور اس کا یقین ہو جائے تو مصیبتوں کا جھیلنا اور اللہ سے مصیبت نہیں مانگنا. مجھ میں اور آپ میں کہاں طاقت ہے مجھے. لیکن اگر مصیبتیں آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ چکے ہوں اور اللہ کی توفیق سے اس پر یقین آ چکا ہو تو مصیبتوں کا جھیلنا، برداشت کرنا انتہائی آسان ہو. آئیے اللہ سے یہ التجا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی زندگی یہ مصیبت نہ دینا. ایک مصیبت کے حوالے سے جو یقیناً بہت بڑی ہے، اس کے بارے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تسلی سنیں، سمجھیں، یاد کریں، اپنے پیاروں میں اس کو عام کریں. امام نسائی نے حضرت قرہ بنت ایاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا. ایسے ہی لوگوں میں جو آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھا کرتے ایک شخص تھا. اس کا ایک بیٹا تھا. وہ پیچھے سے آتا اور وہ اس کو پیار سے اپنے آگے بٹھا لیتا. اب کون بچہ جرأت کرتا ہے میرے اور آپ کے پیچھے سے آنے کی؟ جس کے ساتھ پیار ہو، بابا باپ بڑا پیار کرتا ہو تو پیچھے آنے کی ضرورت کرتا ہے. یہ ہر بچہ آتا ہے. یہ بولیے آپ نے ایک دوسری روایت میں ہے، اسے امام احمد نے روایت کیا. آپ نے اس سے پوچھا کیا تو اس سے پیار کرتا ہے؟ اب اس کا جواب سنیے اور اندازہ کیجیے کہ وہ شخص اس بچے سے کتنا پیار کرتا ہوگا. عرض کرنے لگا جس طرح میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے پیار کرتا. اگر اس کے خیال میں پیار کا کوئی اور درجہ اونچا ہوتا تو اس کا ذکر کرتا یہ کرتا. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ چوئسا اس کے خیال میں جو پیار وہ اپنے بیٹے سے کرتا تھا وہ پیار کا سب سے کہنے لگا اللہ بھی آپ سے ایسے ہی پیار کرے. پھر کیا ہوا؟ حکم الہی آیا، بچہ پہنچ.
اس کا ابو کدھر گیا وہ بھی غائب ہو. ایسا بچے کا صدمہ اس نے لیا کہ مسجد میں آنا، آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنے والے خود غرض امام مقتدی پیشوا نہ تھے. پوچھا وہ ساتھی کدھر گیا؟ عرض کیا گیا اس کا وہی بیٹا جس سے وہ پیار کیا کرتا تھا بہت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس سے ملاقات ہوئی. تو فرمایا بیٹے کا کیا ہے، بیٹا کدھر ہے؟ اس نے خبر دی کہ وہ تو فوت ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی وجہ سے اس سے تعزیت کی. اب اس کے بعد جو آج کے ہمارے سبق کا مرکزی موضوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بات سمجھانا چاہیے لیکن سیدھی نہیں سمجھائی. سوال کے ذریعے وہ بات سمجھائی، اور جو بات سوال کے ذریعے سمجھائی جائے وہ دل میں، اس کے دل میں اترنے اور یاد رہنے کے زیادہ امکانات ہیں. آپ نے فرمایا بتلاؤ تمہیں کیا زیادہ پسند ہے، ساری عمر یہ بچہ تمہارے ساتھ رہتا تم خوش ہوتے رہتے، یا روز قیامت تم جنت کے جس دروازے پہ جاؤ دیکھو کہ وہ بچہ اس دروازے پر تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہے. دونوں میں سے کون سی بات زیادہ پسند ہے؟ عرض کیا بلکہ یہ ہو کہ جنت کے دروازے میں مجھ سے پہلے پہنچا ہو. آپ نے اس سے جو فرمایا تھا وہ پھر سن لیجیے. تجھے کیا زیادہ پیارا ہے کہ تو عمر بھر اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائے، یا جنت کے جس دروازے پہ پہنچے یہ بچہ وہاں پہنچا ہو اور تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے. عرض کیا بلکہ جنت سے پہلے پہنچا ہو اور جنت کے دروازے کو میرے لیے کھولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضا کا لک، بیٹے کی وفات کی وجہ سے تیرے لیے اللہ کی طرف سے یہی ثواب. مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ صحابی پہ رحم کرے، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الہ خاصہ ام لکلنا، یہ بات، یہ اجر و ثواب صرف اسی کے لیے ہے یا ہمارے تمام کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بل لکلکم، بلکہ وہ تمہارے سب کے لیے. جس کو یہ مصیبت آئے اس پہ صبر کرے تو روز قیامت جنت کے جس دروازے پہ پہنچے گا اس کا وہ اس سے پہلے فوت ہونے والا بیٹا جنت کے دروازے پر اس سے پہلا پہنچا ہوگا، اور اس کے وہاں پہنچنے پر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے. اللہ ہر کسی مسلمان کو اس مصیبت سے بچا، اور جس پہ آ جائے پھر اللہ اس اجر و ثواب سے محروم نہ رکھے. اور یہاں یہ بات میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ کے مقصد خیر خواہی ہو ضرور عرض کروں گا، لیکن یہ ثواب کون پائے گا؟ جس کو پتا ہوگا یا جو بے صبری میں اپنا بیڑا غرق کر کے وہاں پہنچے.
چندر خان کون پائے گا؟ صبر کرنے والا یا بے صبری کرنے والا؟ تو جس کو پتہ ہی نہیں تو پتہ کس کو ہوگا؟ یا گھر میں بیٹھ کے پڑھے یا دین کی مجلس میں سنے۔ کیا مقصد میرے کہنے کا؟ اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، اپنے کنبوں کو دین کی باتوں سے آگاہ کرنے کے لیے کوشش کریں، جس طریقے سے ممکن ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہر مصیبت سے بچائے، اور جب مصیبت آ جائے تو پھر اجر و ثواب کی نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ ہمارے گھر میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا دے، امت میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا دے، جن کو ہم جانتے ہیں انہیں بھی، جن کو نہیں جانتے انہیں بھی۔ جو مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ آ چکی ہے اور اس کے جو بہت ہی سنگین آثار امت پر آ چکے ہیں، اللہ امت کو معاف کر کے اس سنگین مصیبت کو بھی دور کرے، اور اس مصیبت کے انتہائی بھیانک تاریخ آثار کو بھی اپنی رحمت سے ختم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ